پھر اس میں جو ایک انسٹیٹیوشنل اپروچ ہے، ظاہر ہے جو پرسنالٹی ہے اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو انسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو وہ جو کنسٹرینٹس ہیں کہ کس میں آپ کی کس کی کتنی اہمیت ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کنورج نہیں کرتی، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کنورج کرتی ہیں، تو اس میں کس حد تک امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ پورا چیز جو ہے بہت ہی بچگانہ تھی. یہ ایک فارمل وہ جو لیک کی آپ بات کر لیک جو ہے ٹرانسکرپٹ پوری جو ہے ایک کٹسی کال تھی. کٹسی کال جب بھی ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی ہے اور اس میں یہی فارمل چیزیں جو ہیں وہ ہیں. لوگ یہی چیزیں کرتے ہیں آپ سے، آپ کے ملک سے ہمارے. لیکن وہ تو مسلم لیگ نواز کا میڈیا سیل جو ہے اس نے یہ دکھانا تھا نا کہ میاں صاحب اس سے پہلے آپ کو اس سے پہلے جو ہے ٹرمپ جو ہے تقریباً 20 ممالک یعنی 20 سے زیادہ 40 ممالک سے جو ہے وہ بات چیت کر چکے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ سے. صرف 1-2 لائن میں اس کے اسٹیٹمنٹ آتی ہیں کہ گڈ ول کا اظہار ہوا تھا کوآپریشن کرنے کی بات، اس سے زیادہ نہیں تھی. آپ نے پوری چیز چھاپ دی اور وہ فارن آفس کو اس کا پتہ تک نہیں تھا جب یہ آپ نے اس کو استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پالیسی جو ہے آپ کے میڈیا سیل کے تھرو فارن پالیسی چل رہی ہے اور آپ کو بیانات کے ذریعے جو ہے دے رہے ہیں. اس کا نقصان بے تحاشا ہوا. مطلب اچھی بات تھی، کانٹیکٹ ہونا چاہیے، بہت اچھی. اس کو اتنا بڑا ہائپ کریٹ کیا. دیکھیں ایک اور بات مس لیڈ کرنے والی بات ہے، ابھی جو ہے ٹرمپ نے اب تک بریفنگ تک نہیں لی انٹیلیجنس کی. اب تک جو ہے اس نے کوئی پالیسی ڈائریکشن نہیں دیے. اس نے ذکر کیا کہ ہاں میرے سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں کروں گا. آپ نے اس کو ایک پالیسی سمجھ کے جو ہے اس کی ایک لحاظ سے پروپیگنڈا شروع کر دیا. آپ نے خود مس لیڈ کر رہے ہیں. وہ تو اس لیے کیا نا کہ یہاں پہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکل جو اس کا اثر الٹا پڑا وہ براؤنی پوائنٹ. آج تک کسی آپ مجھے بتائیے کہ جتنے لوگوں سے بات کی ہے، اس نے مودی سے بھی بات کی ہے اور بھی لوگوں سے بات کی ہے، کیا وہ امریکن پریس میں یا برٹش پریس میں ایک کنٹروورسی کی صورت میں ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے یک طرفہ طور پہ ایک چیز شائع کی جس نے خود جو ہے اس کو انڈر پریشر لے آیا اس کو. دوسری اور بات بھی کہ اس میں ایک سب سے بڑی بات ہے ہماری کہ جس طرح سے فارن پالیسی چل رہی ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. یہ آپ اسٹیٹمنٹ کے تھرو چلاتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی ٹویٹس جبکہ ایرانین پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو آئی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ نے اتنا بڑا ڈپلومیٹک کرائسس پیدا کر دیا یہ تھا. تو وہ جو ہے وہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ ایک لحاظ سے انسٹیٹیوشنل جو ہے کوئی تھنکنگ نہیں ہے. یہ تو کام فارن آفس کا ہونا چاہیے کہ ان چیزوں پہ بات کرے. آپ کا جو ہے میڈیا سیل پرائم منسٹر کا ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ کے آئی ایس پی آر جس کو ضرورت نہیں ہے اس قسم کی جو بیانات دینے کی وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ پھر فارن پالیسی کون چلا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک رڈر لیس پالیسی ہے. اور ایک اتنی بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے ملک کا مذاق اڑایا ہے. جس طریقے سے یہ ہوا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں جتنے نیوز پیپرز ہیں، مذاق بنایا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو سارٹ آؤٹ پاکستان پرابلمز. اب یار یہ کوئی تک ہے؟ اور اپنی ایک لحاظ سے کوئی ڈگنیٹی بھی ہوتی ہے اس ملک کی کہ آپ نے اتنی بری طرح اس چیز کو چڑھایا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس میں ہمارے ملک کی شرمندگی ہوئی، امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس میں. اور لیکن یہ کہ یہ ہمارا طریقہ کار بن گیا ہے. فارن پالیسی ہو، چاہے ڈومیسٹک پالیسی ہو، چاہے نیشنل سیکورٹی پالیسی ہو، کسی بھی انسٹیٹیوشن کا عمل دخل نہیں ہوتا ہے. اس میں ایک فرد کی آپ اس کو سیاسی اس کو حربے کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض چیزوں کو تو آپ الگ رکھیں نا، جو کہ جو ہے اس میں ایک ملک کا جو ہے ایک مفاد آتا ہے، ایک ملک کے جو ہے پالیسی بنتی ہے، اس کو کم از کم اس پروپیگنڈے سے باہر رکھیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ایک اور بات بھی ہے کہ اوباما جب کیمپین کے دوران 2008 میں انہوں نے تو سب سے کہا تھی کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر ہندوستان یہ اس ریجن میں امن نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد سے نو مینشن آف کشمیر. اس کے بعد آپ 8 سال کے دیکھ لیں کوئی مینشن نہیں. دوسری بات عقل کی بات بھی استعمال کریں کہ کیا اب یعنی جو 60 سال 65 سال میں جو امریکہ کسی جو ہے جبکہ آپ کے تعلقات بے تحاشا اچھے تھے، جبکہ امریکہ کے پاس ایک لیوریج موجود تھا، اس وقت جو ہے وہ اس کی مداخلت نہیں ہو سکی. اس میں آپ شور کر رہے ہیں جی وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرا دے گا لے کے. میں خالی یار اس کو تو کم از کم جو ہے فارن اب تو یہی پھر دعا کر سکتے ہیں کہ جو وہاں پہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ ایک تو ٹرمپ صاحب کے بزنسز کے حوالے سے 25 ممالک میں ان کے بزنسز پھیلے ہوئے ہیں. پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بلائنڈ ٹرسٹ میں وہ ڈالا جائے گا. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں بلائنڈ ٹرسٹ کیا، میرے بچے چلائیں گے، وچ از obviously not بلائنڈ ٹرسٹ. اور پھر ہم یہی دعا کر سکتے ہیں جو ہمارے ہاں حالت ہے کہ بھئی امریکہ میں ایوانکا ٹرمپ جو ہے وہ بھی ایک میڈیا سیل چلانا شروع ہو جائیں تاکہ پھر اس کے حوالے سے ہمارے ادھر جو میڈیا سیل چل رہا ہے اور وہ میڈیا سیل وہ آپس میں پھر جو ہے نا فارن پالیسی. اجازت اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی اس پریزیڈنٹ کی اناگوریشن بھی نہیں ہوئی، تو اٹس پری میچور، اٹ از انہرڈ آف. تو میرے خیال میں امریکہ کی کوئی سائڈ نہیں لے رہا. میرے خیال میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ فلیشر صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل انہوں نے کہی کہ ہاؤ ڈیئر یو. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے
تو ابھی تو جو الیکٹورل کالج کا ووٹ ہے وہ بھی 12 دسمبر کو ہونا ہے. لیکن لیکن دوسری بات یہ کہ دیکھیں امیج بلڈنگ ملکوں کی اس حوالے سے ہوتی ہے, پالیسیز کے حوالے سے ہوتی ہے, وہ لوگوں کی پروجیکشن سے نہیں ہوتی. یو کڈ ہیو اے ونڈرفل پرائم منسٹر از اے ٹریفک گائے جس کے تحت انہوں نے ٹویٹ کیا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یور کنٹری ول بی ججڈ by the policies that it has adopted and the policies which are operational. تو اس کے وجہ سے تو یہ کہنا جی کہ ہمارے ایک جو اور پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے یہ بات کیوں کہی یا کیوں انہوں نے انفلیٹ کیا, اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کر سکتا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہے اور اس قسم کے وہ ہی از این امبیٹرڈ پرائم منسٹر, اور اس امبیٹرڈ پرائم منسٹر کے بعد میں ان کی پارٹی لائن کی طرف سے ٹرمپ کا انداز ہے, یہ ٹرمپ کا انداز ہے. ہائی بیٹی, میں کسی اور سے ملاقات ہوئی ہے ابھی ایکسیڈنٹلی, آئی کانٹ نیم بیکاز بالکل یہی, تو اس نے کہا او پاکستان از اے گریٹ کنٹری, یعنی بائی چانس, تو وہ ایک اس کا ایک وہ بن کے آیا ہے. وہ اس کے بعد آپ اس کی کیمپین کی بھی اسپیچز It's more like a backslapping kind of block, you know. I mean, but that's not policy, and that's not how the policy is going to play out. Exactly. تو اس کے اندر مجھے اب یہ بتائیں زاہد صاحب کہ جو اس وقت ایک واضح حکمت عملی سامنے آئی ہے انڈیا کی طرف سے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سچویشن کو ڈیفیوز کرنا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں انڈیا کے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ایک بات یہ آتی ہے کہ اس وقت سارے جو ہے اونس جو ہے انڈیا پہ ہے. ٹو بی ویری فرینک, ایکچولی پاکستان کی جنرل پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اگر آپ سرکاری بیانات اٹھا کے دیکھ لیں, یا سرتاج جی صاحب کا بھی ابھی جانا جو ہے امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں, تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے کہ ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. یا ابھی جو ہمارے ہائی کمشنر کا بیان تھا باسط کا, تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ٹاکس کو رول آؤٹ نہیں کیا یا ہم نے بائک آؤٹ کرنے کی بات نہیں کی ہے. اور میرے خیال یہ کہ ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے. جو ساری چیز ہو رہی ہے وہ جس سے انکار ہے وہ ہندوستان کی طرف سے ہے کہ وہ بات چیت مذاکرات کا کوئی راستہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملٹری پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے بھی اس کا جواب دیا ہے, لیکن اس میں ایک بہت اچھا آرٹیکل ابھی وائر میں جو بلاگ آتا ہے سدھارتھ کا, تو اس میں ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا ایک اس کے انڈین آفیشل کا. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو ہے اس کو جو انڈیا کی جو سو کالڈ پالیسی تھی جس کو بڑا سراہا گیا تھا کہ سرجیکل اسٹرائک کے بعد کہ ایک نئی جو ہے ایک ڈاکٹرین جو سامنے آتی ہے کہ, لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ پاکستان نے اس کا توڑ کر لیا ہے. توڑ کرنے کا مطلب یہ کہ اس عرصے میں 2-3 جو واقعات ہوئے ہیں, آخری جو ابھی جو ایک حملہ ہوا تھا, ویدر پاکستان کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا وہ سیکنڈری تھنگ, لیکن وہاں پہ بات آتی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ دونوں چیز ہوئی ہے کہ آپ کی پالیسی آف ایسکیلیشن ہیز ناٹ ورک انڈیا کی, اور آپ کی جو ہے یہ آئسولیشن کرنے کی پالیسی وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے. تو اس کو ہمیں انتظار کرنا چاہیے, اور اس انتظار میں کہ اگر ہندوستان اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی درست کرتا ہے پالیسی کو, ٹھیک ہے پاکستان سر پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. کوئکلی ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس, بیکاز یہ زاہد صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو ڈاکٹرن کے جی یہ ڈیٹرنس بھی ہوگی اور ڈیٹرنس سے آگے جا کے کمپیلنس بھی ہوگی, دیٹ ہیز ناٹ ورکڈ فار انڈیا. لیکن میرے خیال میں انڈیا اور پاکستان کے تعلقات میرے خیال میں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہو, سیز فائر کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں دونوں طرف سے وہ بند ہوں. اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہارٹ آف ایشیا کے اوپر جب ستائش جی صاحب وہاں پہ گئے ہیں, باوجود کہ ہمارے یہاں سے وہاں پہ اشرف غنی صاحب سے بھی ملاقات ہوگی, تو ڈز انڈیا ٹیم اپ ود افغانستان ایز این ایلائی اینڈ کنٹینیوز ٹو بیڈ ماؤتھ پاکستان, اور یا پاکستان کے کیس کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتا ہے؟ دس از ول بی اے کریٹیکل تھنگ. اور میرے خیال میں میرا اندازہ یہ ہے کہ انڈیا will do everything that they tried to do when the BRICS meeting was held کہ پاکستان کا نام لیے بغیر وہ پاکستان کی طرف جو ساری کی ساری ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا دہشت گردی کا سارا ملبہ پاکستان کے اوپر نہیں جاتے یہ تو اس کے بعد زیادہ نقصان نہیں. لیکن دیکھیں نا, اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کا ایز اے ہوسٹ کنٹری, اور امرتسر کی بھی سلیکشن ایز اے سائٹ for the holding of the Herat conference is very important because they want to show کہ یہ جی ٹی روڈ کے مڈل کے اندر ہے اور وہاں سے پاکستان is the only obstacle. دیکھیں نا یہ بھی ایک سمبلزم ہے, تو یہ کوشش ہے. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے لیے جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ انڈیا کی اپنی یہی رہے گی کوشش کہ اس کو کریں, لیکن اگر پاکستان نہیں جاتا
تو اس کے اثرات زیادہ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہارٹ آف ایشیا جو ہے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو افغانستان ہے. صحیح بات ہے. دین وی وڈ ہیو بین لیفٹ آؤٹ. اور میرے خیال میں نہ جانا ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا بنسبت جانے کے. لیکن جاتے ہوئے کیا پاکستان اتنی ہی کھلے الفاظ میں اپنا کیس کشمیریوں کے لیے وہاں پہ پلیڈ کر سکتا ہے؟ that has to be seen. That's a very interesting thing. بہت بہت شکریہ ٹرمپ کے حوالے سے بھی کہ وہاں پہ خد و خال جو ہے وہ کیا بن رہے ہیں، ان کے یہاں پہ اثرات جو ہے وہ کیا مرتب ہوں گے، اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی.